الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا خلاصہ النحو کا سبق نمبر 5 کمپلیٹ ہو چکا اور انشاءاللہ آج ہم جو ہے سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ پچھلا سبق ہمارا تھا واحد تثنیہ اور جمع کے بارے میں، اس میں ہم نے مذکر سالم، مؤنث سالم اور اس میں جمع قلت، جمع کثرت کا پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق میں انشاءاللہ عز وجل اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 6 خلاصہ النحو کا الدرس السادس مرکب اضافی کا بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے، کوشش کر کے اس کو آگے بھی شیئر کریں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں سبق نمبر 6 مرکب اضافی کا بیان۔ تو مرکب سب سے پہلے دیکھتے ہیں مرکب اضافی کی ڈیفینیشن کیا ہے، مرکب اضافی کی تعریف کیا ہے، کہتے کس کو مرکب اضافی کس سے کہتے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو۔ کس میں؟ جس مرکب ناقص میں۔ مرکب ناقص کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، پچھلی ویڈیوز میں آپ سیکھ کے آئے، پچھلی ویڈیوز میں آپ نے پڑھا مرکب ناقص کے بارے میں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ جس میں بات مکمل ہو جائے، اور مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں بات انکمپلیٹ ہو، جس میں بات مکمل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، جو مکمل طور پر سمجھ نہیں آتا، اس کے اندر انکمپلیٹ بات ہوتی ہے، مکمل بات نہیں بیان کی جاتی، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوگی، ایک اسم کی نسبت ہے وہ دوسرے کی طرف ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں، دوسرے کی طرف ہوتی، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے کی طرف ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں رسول اللہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ ہی، اللہ کا رسول۔ تو اب اس کے اندر رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ کس کا رسول؟ اللہ کا رسول، یعنی وہ اللہ کا رسول ہے تو رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قلمی ہے، قلم حسن، حسن کا قلم، حسن رضا کا قلم، قلم زید، زید کا قلم، زید کا پین، تو پین کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے کہ بھائی یہ زید کا پین ہے۔ تو ایک اسم ہے، قلم بھی اسم ہے، زید بھی اسم ہے، اسم ہے نا بھائی دونوں، قلم کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، زمانہ نہیں پایا جا رہا اور معنی پر خود دلالت کر رہا ہے، اسم ہے تو یہ زید اسم آ گیا، ٹھیک ہے، اور زید اسم، قلم یہ بھی اسم آ گیا، تو ایک اسم کی نسبت دوسرے طرف ہو رہی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ، رسول اللہ، مثال کے طور پر میں ادھر لکھتا ہوں رسول اللہ، اب یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ، رسول اللہ، تو یہ رسول بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، رسول بھی اسم اور اللہ عز و جل بھی، یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، یہ اسم ہو گیا۔ اب یہاں پہ رسول کی نسبت یہ اللہ کی طرف جاری ہے کہ اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، تو رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ اس مرکب اضافی میں دو اسم ہو گئے نا، تو اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی ہے۔ اب مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہے، یعنی اس کے اندر جو لفظ رسول آ رہا ہے، تو اس کے اندر جو پہلا اسم ہے اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جو دوسرا اسم ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ، رسول کی طرف، یہ ہم نے دیکھ لیا مضاف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، تو اب پہلے اسم کو کہتے ہیں مضاف، ٹھیک ہے، پہلے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اسم کو کہا جاتا ہے مضاف، اور جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، پہلے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مضاف الیہ۔ پہلے اسم کو مضاف، مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر یہ مضاف الیہ دونوں مل کر یہ کیا بنتے ہیں؟ یہ دونوں مل کر بنتے ہیں مرکب اضافی۔
کیا بن گئے؟ مرکب اضافی کے مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن جائیں گے۔ تو امید ہے اب آپ کو یہ تعریف اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو مرکب اضافی آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، مضاف مضاف الیہ کیسے، اور یہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ مل کر کس طرح بنتا ہے۔ اب قواعد و فوائد پڑھتے ہیں۔ قواعد و فوائد میں سب سے پہلا قاعدہ کیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مضاف ہے تو مضاف پر نہ تنوین آتی ہے، یعنی تنوین کیسے کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو مضاف پر یعنی جو پہلا اسم ہے، جیسے رسول اللہ میں پہلا اسم کیا تھا، مضاف تھا، تو کہتے ہیں مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ اس پر الف لام آ سکتا ہے، تنوین اور الف لام دونوں اس پر نہیں آ سکتے۔ لیکن جو مضاف الیہ ہے، یعنی جیسے اللہ، لفظ اللہ تھا، رسول اللہ میں مضاف الیہ کیا تھا، دوسرا اسم مضاف الیہ تھا نا اللہ، تو مضاف الیہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش بھی آخر میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ الف لام آئے گا تو پھر اس کے اوپر ہم تنوین نہیں لگا سکتے، دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر الف لام نہیں آئے گا تو پھر ہم جو ہے وہاں پہ تنوین لگا سکتے ہیں موقع محل کے حساب سے، یا تو پھر دو زبر لگائیں گے یا دو زیر یا دو پیش، جو موقع محل ہوگا اس حساب سے لگا دیں گے۔ لیکن مضاف پر نہ تنوین آئے گی نہ الف لام آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن مضاف الیہ پر دونوں آ سکتے ہیں۔ اب یہ مثال سمجھیے، جیسا کہ یہ ہے، کیا ہے یہ رسول، ٹھیک ہے، یہ رسول ہے، تو اب یہ ہے اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ۔ اب اس رسول پر ہم لوگ الف لام نہیں لگا سکتے، یعنی اس کو یوں نہیں کر سکتے کہ الرسول، الرسول آگے لکھ دیں ہم اللہ، یہ ہم یوں نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ یعنی جو مضاف ہوتا ہے، یہ مضاف ہے تو اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آ سکتا اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی، جیسے رسولن، رسولن بنا دیں، نہیں، اس کو رسولن بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف جو ہوتا ہے اس پر تنوین بھی نہیں آ سکتی اور اس کے اوپر یہ الف لام بھی نہیں آ سکتا، کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کو رسول ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے، رسولو۔ لیکن جو مضاف الیہ ہے جیسے اللہ، تو اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ یہ الف لام آ گیا، لیکن اور اس کے اوپر ہم لوگ الف لام آئے گا اور اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن جب الف لام آ گیا تو اب تنوین نہیں آ سکتی، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، جہاں پہ ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، جہاں پہ الف لام آ گیا تو وہاں تنوین نہیں لگا سکتے بلکہ زیر ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے، حرکت ہی دیں گے، اس کے اوپر تنوین نہیں لگائیں گے۔ لیکن جہاں پر الف لام نہیں ہوگا، مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہوگا، تو وہاں ہم تنوین لگا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر غلام، یہ اسم ہے زیدن، ٹھیک ہے، غلام زیدن، زید کا غلام، یہ بھی اسم، یہ بھی اسم، غلام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، یعنی ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی ہے، یہ بنے گا مضاف، یہ بنے گا مضاف الیہ۔ یہاں پر مضاف الیہ کو ہم نے تنوین لگا دی، مضاف الیہ کو تنوین کیوں لگائیے، کیونکہ مضاف الیہ پر الف لام نہیں آ رہا، یعنی الزید نہیں ہے یہ، اگر یہ الزید ہوتا، اس کے اوپر الف لام ہوتا تو پھر ہم ادھر دو زیر نہیں لگا سکتے تھے بلکہ ایک ہی زیر لگتی، یعنی تنوین نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ الف لام آ گیا تو اس صورت میں تنوین نہیں آئے گی، اور جب تنوین آ گئی تو اس صورت میں الف لام نہیں آئے گا، کہ مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین دونوں آ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، یا تو الف لام آئے گا یا پھر تنوین آئے گی، تنوین آ گئی تو الف لام نہیں لگا سکتے، الف لام آ گیا تو تنوین نہیں لگا سکتے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے قاعدے کی طرف۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ اس کا آتا ہے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ کیا؟ مضاف اگر تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس صورت میں اس کے جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور جو یعنی اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع یہ جو ہے گر جائے گی، ٹھیک ہو گیا، سمجھ گئے، نون تثنیہ اور نون جمع اس کے آخر سے گر جائے گی، کے طور پر جیسا ہے یہ ولدانی،
ٹھیک ہے، ولدانی، اس کے بعد کیا ولدانی، اور اس کے بعد آپ لکھ دیں رجلن. یہ ہو گیا ولدانی رجلن. اب یہ ولدانی یہ کیا ہے؟ تثنیہ. ٹھیک ہے، مضاف کیا ہے؟ مضاف تثنیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھا کہ مضاف اگر تثنیہ یا پھر جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون جمع اور نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. تو یہ اس کے آخر سے جو ہے نون تثنیہ یہ گر جائے گا. یعنی اس کو یوں پڑھیں گے، جب ہم اس کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے تو ہم یوں کریں گے ولد رجلن، یہ آ گیا ولد رجلن. اصل میں کیا تھا؟ ولدانی رجلن تھا، ولدانی رجلن تھا، لیکن جب ہم نے اس کو مضاف مضاف الیہ بنایا تو مضاف کا یہ قاعدہ ہے کہ جب مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہوگا اس کے آخر سے نون تثنیہ نون جمع گر جاتی ہے، ولد رجلن ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ تو مثال تھی تثنیہ کی نا، ولدانی تثنیہ تھا. اب ہم جمع کی مثال دیتے ہیں، جیسے مسلمون. ٹھیک ہے، یہ ہے مسلمون، یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، مسلمون المدینتی، المدینتی، مسلمون المدینتی، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. ہم نے کیا پڑھا؟ مضاف اگر تثنیہ ہو جیسا کہ یہ ولدانی، یا جیسے ولدانی تھا، یا پھر جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کی نون جمع اور اس کی نون تثنیہ گر جائے گی. تو لہٰذا اب ہم اس کو مسلمون نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو ہم یوں پڑھیں گے، یہ مسلم المدینتی. یعنی اس کے آخر سے ہم نے نون کیا کیا؟ نون یہ گرا دیا، کیونکہ اس کو جب بھی جمع مذکر سالم یا تثنیہ کے صیغے کو جب بھی مضاف بنائیں گے تو اس کے آخر سے جو نون آتی ہے وہ نون اس کی گر جاتی ہے اور اس کو مسلم المدینتی پڑھیں گے. سمجھ آ گئی بات کہ نون تثنیہ نون جمع کس طرح گر گیا اس کا؟ امید ہے اب آپ کو یہ دونوں قاعدے سمجھ آ گئے ہوں گے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع کس طرح گرتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے. تیسرا قاعدہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. جیسے رسول اللہ، رسول کیا مضاف تھا؟ اسی طرح آگے ہم نے دوسرا پڑھا ولد الرجل، ولد یہ کیا تھا؟ مضاف تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مضاف جو ہوتا ہے نا، مضاف اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. یعنی کبھی ولدو ہوتا ہے، کبھی ولدا ہوتا ہے، کبھی ولدی بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی رسولو، رسولہ، رسولی تینوں طریقے سے ہو سکتا ہے. یعنی آخر میں لام کے اوپر کبھی زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، یعنی رفع نصب جر تینوں آ سکتے ہیں. بدلتا رہتا ہے اس کا اعراب. لیکن جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی. کیا آئے گی؟ کسرہ آئے گی، زیر آئے گی. یعنی یا تو دو زیر آئیں گی یا پھر ایک زیر آئے گی. یعنی اس کے اوپر کسرہ آئے گی، وہ مجرور ہوگا، مکسور ہوگا، اسی طرح ہوگا، لیکن وہ مرفوع منصوب نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے اوپر پیش یا فتح وغیرہ یعنی زبر وغیرہ نہیں لگا سکتے، بلکہ ہمیشہ اس کے نیچے زیر آئے گی یا دو زیر آئے گی. جیسا کہ رسول اللہ ہی. اسی طرح اس میں مثال دی ہوئی ہے غلام زیدن، غلام زیدن، غلامی زیدن. تو جو شروع کے الفاظ ہیں اس پہ تو بدل سکتے ہیں موقع محل کے حساب سے، ٹھیک ہے، لیکن جو آخر کا حرف ہے جو مضاف الیہ ہے وہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہی رہے گا، اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آئے گی، جیسا کہ آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 4. قاعدہ نمبر 4 میں کیا بتا رہے ہیں؟ قاعدہ نمبر 4 میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ترکیب میں، یعنی ایک جملہ ہوتا ہے نا، پورا ترکیب ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی مضاف ایک ہوگا مضاف الیہ بھی ایک ہوگا، نہیں. جس طرح فاعل زیادہ ہو سکتے ہیں اسی طرح
یہاں پر مضاف کے اندر مضاف الیہ کے اندر مضاف اور مضاف الیہ ایک سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہوئی ہے قلم ولدی زیدن۔ اگر ہم دیکھیں صرف قلم ولدی پڑھیں، والد کا بچے کا قلم پین، اس کے بعد زیدن بھی آ رہا ہے، قلم ولدی زیدن زید کے والد کا قلم، تو قلم یہ مضاف ہے، یہ جو ولدی ہے ولدی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مضاف ہے، یعنی یہ قلم کا مضاف الیہ بنے گا، لیکن جو اس کا اگلا لفظ آ رہا ہے نا زیدن، زید کے لیے یہ مضاف بنے گا، لیکن قلم کے لیے کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا۔ یہ ہے یعنی اس میں ایک سے زائد مضاف بھی آ رہے ہیں اور ایک سے زائد اس کے اندر کیا آ رہے ہیں؟ مضاف الیہ بھی آ رہے ہیں۔ تو امید ہے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، جیسا کہ قلم ولدی زیدن، قلم مضاف ہے، ولدن یہ مضاف الیہ مضاف ہے، مضاف الیہ مضاف ہے، یعنی ولدن یہ قلم کے لیے مضاف الیہ ہے لیکن زیدن کے لیے مضاف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں۔ پانچویں قاعدے کی طرف چلتے ہیں کہ جو نکرہ، کیا بتا رہے ہیں کہ جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو، یعنی دونوں کے دونوں نکرہ ہوں، جیسا کہ قلم یہ نکرہ ہے، ولدن یہ بھی نکرہ ہے نا بھائی، قلم کون سا قلم؟ معرفہ کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، ساتوں قسموں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، اس طرح ولدن اس کے اندر بھی ساتوں قسموں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ نکرہ ہیں۔ تو ایک نکرہ کی دوسرے نکرہ کی طرف جب نسبت ہو، یعنی ایک نکرہ کو دوسرے نکرہ کی طرف مضاف بنایا جائے، مضاف بھی نکرہ ہو مضاف الیہ بھی نکرہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ۔ یہ پہلے پیچھے بھی معرفہ نکرہ کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو، دونوں کے دونوں یعنی مضاف الیہ دونوں کے دونوں نکرہ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ۔ لیکن جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو، یعنی مضاف جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہو لیکن اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسا کہ قلم زیدن، قلم نکرہ ہے لیکن زیدن کیا ہے؟ زیدن یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس میں علم کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ اس میں علم کی، تو یہاں پہ نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیا جائے تو یہ معرفہ ہی بن جاتا ہے، یعنی قلم زیدن یہ کیا ہوگا؟ پورا جملہ معرفہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن جب نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو اس کو معرفہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو نکرہ مخصوصہ بن جائے گا، کہ یعنی نکرہ تو ہے لیکن خاص نکرہ بن جائے گا۔ اب قاعدہ نمبر 6 میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں قلم زیدن، عربی میں کیا ہے؟ پہلے قلم ہے، زیدن بعد میں، یعنی پہلے مضاف ہے اس کے بعد مضاف الیہ، لیکن جب اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے ہم کیا لکھتے ہیں؟ زید کا قلم، زید پہلے آ جاتا ہے اور قلم بعد میں آ جاتا ہے، لیکن عربی میں کیا ہے؟ قلم زیدن، قلم پہلے ہے زید بعد میں ہے، اور جب ترجمہ کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ زید کا قلم، قلم پیچھے چلا گیا زید، ٹھیک ہے، آگے پیچھے ہو گیا، یعنی اس میں قلم پہلے تھا، عربی میں قلم پہلے آ رہا ہے، مضاف پہلے آ رہا ہے، لیکن اردو میں مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے، مضاف بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی قاعدہ بتا رہے ہیں کہ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے مضاف ہوتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی بات؟ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے قلم ولدن، قلم مضاف ولدن مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو پہلے مضاف کیا ہے؟ مضاف قلم، اور مضاف الیہ بعد میں آ رہا ہے زیدن، لیکن جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے قلم لکھیں گے زید لکھیں گے؟ پہلے قلم اور زید لکھیں گے نا بھائی، زید کا قلم، زید پہلے آ گیا یعنی مضاف الیہ پہلے آ گیا، مضاف بعد میں آ گیا، تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، تو بھائی اس کی پہچان یوں بھی ہو سکتی ہے، جو مضاف الیہ کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا، مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کی، کے، رے، را اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قلم زیدن، زید کا قلم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ کر لیں
ولدانی رجل، مرد کے بچے، دیکھیں مرد کے بچے، تو اس کے اندر کے آ گیا، تو مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کیا آتا ہے؟ کا کی کے والا ترجمہ ہوتا ہے، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ مرکب اضافی ہے اور مضاف مضاف الیہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ مطلب آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا۔ آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، تمام طلباء اور طالبات کو یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے، آپ خود بھی اس کو دیکھیں گے، باقی کو بھی شیئر کریں گے، تو جس کو سمجھ نہیں آتا وہ سمجھ لے گا، تو یہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔